السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ اعتراض، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رواں سال مانسون کی بارشیں جو ہیں وہ اپنی اوسط سے کچھ زیادہ برس رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے مختلف حصوں میں یہ بارشیں جو ہیں یہ سیلابی ریلی کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ بہت میسو لیول پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلڈنگ ہو رہی ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں، جس کی وجہ سے لوگوں کا جان و مال کا نقصان بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور بہت ہی زیادہ تکالیف اور مشکلات کا سامنا جو فلڈ ہٹ ایریاز ہیں وہاں کے عوام کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں جو امدادی ادارے ہیں، حکومت پاکستان ہے، سب لوگ اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں، جو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کل پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ بھی بلوچستان میں کسی طرح کے فلڈ ہٹ ایریا میں انہوں نے وزٹ کیا۔ آج بھی کچھ وزٹ پلان تھا لیکن موسم کی وجہ سے وہ وزٹ نہیں ہو سکا۔ تو اپنی کیپیسٹی کے اندر جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ تو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جو فلڈ ہٹ ایریاز ہیں وہاں پر جو لوگ ہیں ان کی جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہاں پر شاید ہم بیٹھ کر نہیں سمجھ سکتے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو ریلیف پرووائڈنگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ سپیڈ اپ ہو سکے، مزید لوگوں کو جتنا جلدی ہو سکے اس حوالے سے ریلیف دیا جا سکے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اس طرح کی کوئی نیچرل جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ان کی تو ایک ایکسپیکٹیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ملک کے بہت بڑے حصے میں مختلف حصوں میں عوام جو ہیں وہ اس طرح سے بے یار و مددگار ہیں، اس طرح سے مشکلات کا سامنا ہے، تو جو ملک کی سیاسی ایلیٹ ہے، جو ملک کی پاور ایلیٹ ہے، وہ بھی کچھ اس پر فوکسڈ ہو بجائے اس کے کہ وہ اس سچویشن میں اور ان دنوں میں بھی سیاست ہی کرتی ہوئی دکھائی دے۔ اگر ہم ان دنوں کی بات کریں، ایسا لگ رہا تھا کہ سیاست میں جو کچھ ایک ہجانی کیفیت تھی وہ اس میں کچھ کمی آتی ہوئی لگ رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ پنجاب الیکشنز، بائی الیکشنز، اور پھر اس کے بعد چودھری پرویز الہی کی جو وہ تقرری ہے اور جو اوتھ کا معاملہ ہے ایز چیف منسٹر پنجاب، اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ معاملات جو ہیں وہ کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور کچھ تھوڑا سا کرائسس پولیٹیکل فرنٹ پر کم ہو رہا ہے، کچھ تھوڑا سا ایک کام اور ایک پیس دکھائی دے رہا تھا پولیٹیکل فرنٹ پر۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے ایک مرتبہ مختلف چیزیں سر اٹھا رہی ہیں، جس میں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے جوڈیشل ریفرنس فائل کرنے کا معاملہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کا معاملہ ہے پنجاب اسمبلی میں، اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور جو اتحادی جماعتیں ہیں سینٹر میں، ان کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کرنے کی بات کر رہی ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے آن دا رائز ہے۔ تو سوال کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں کہ یہ جو ایک ہجانی کیفیت سے نکلنے کی جو ایک متلاشی عوام ہے اس وقت، جو کہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انتشار کم ہو، کچھ ملک میں تھوڑا سا پیس اینڈ کوائٹ آئے، وہ عوام جو ہے وہ اس سکون کے لیے، اس اطمینان کے لیے وہ کس کا رخ کریں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی طرف دیکھیں، اور وہ کیوں ابھی تک ڈپرائیوڈ ہیں اس چیز سے کہ ملک میں جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ کے دے رہی؟ کیا پاکستان کی معاشی صورتحال اس وقت اس چیز کی متحمل ہو سکتی ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ مل کر نہ بیٹھیں، اور ملک میں جو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ انتشار کی سی کیفیت، ایک ہجانی کیفیت ہے سیاست کے فرنٹ پر، اس کے اوپر بات نہ کریں؟ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ بات کریں گے کہ جب ایک خبر آتی ہے یا ایک کلپ آتی ہے سوشل میڈیا پر، اس کو کسی اینگل سے ہم دیکھتے ہیں کہ فلوٹ کیا جاتا ہے، بائی دا ٹائم وہ ملینز، لاکھوں لوگوں تک پہنچ ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر صحیح نہیں تھی، یہ فیک نیوز تھی۔ تو کیا تصدیق کے بغیر خبر چلانے کا جو سلسلہ ہے اور جو معاملہ ہے وہ نہیں روکا جا سکتا؟ اور اگر نہیں روکا جاتا تو کیا اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں جو ہمیں اٹھانا پڑتے ہیں؟ کیونکہ بائی دا ٹائم ہم ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو درست ہی نہیں تھی، یہ تو غلط خبر تھی، تب تک وہ بات اتنی دور دراز علاقوں تک اور لوگوں تک پھیل چکی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہ ڈیمیج کنٹرول کی جو اٹیمپٹ ہوتی ہے وہ کارگر ثابت ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح کی ایک ویڈیو ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی فلوٹ کی گئی جب وہ بلوچستان کے دورے پر تھے، اور اس کے اندر ایک آڈیو ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ سر کیمرہ آن ہے، اور ثابت یہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ میڈیا آپٹکس کے لیے وہاں پر جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس دورے کے اندر، جبکہ اب جو ہے وہ جو اس کی پراپر ویڈیو ہے جو کہ ٹیمپرڈ نہیں ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور جس میں دکھائی دے رہا ہے، صاف دکھائی دے رہا ہے کہ وہ یوزول جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں۔ پہلے وہ شیشے سے باہر دیکھ رہے تھے اور اس کے بعد وہ اپنے سٹاف سے بات کریں، تو اس کے اندر وہ جو سر کیمرہ آن ہے کا جملہ ہے وہ اضافی تھا، لیکن بائی دا ٹائم یہ کلیریفیکیشن جاری ہوئی اور یہ کہا گیا کہ یہ ویڈیو فیک ہے، ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو وائرل ہو چکی تھی، ٹرینڈ بن چکی تھی، ہر جگہ پر دکھائی دے رہی تھی۔ تو تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ جو یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے فیک نیوز کا، اس کو روکنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ کچھ ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو کیا کافی ہے کہ نہیں ہے؟ جو مہمان شخصیات موجود ہیں تعارف کروانے کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کریں گے سینئر سیاستدان ہیں، فارمر گورنر ہیں پنجاب کے، جناب محمد رفیق رجوانہ صاحب لاہور سے موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کے لیے، تھینک یو سو مچ۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے یٹ اندر ویری سینئر پولیٹیشین، یہ بھی فارمر گورنر ہیں لاہور کے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اینڈ اے ویری سینئر اینڈ سیزنڈ لا میکر آلسو، قانون دان بھی ہیں، سردار لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف سے سینئر پولیٹیشین
پولیٹیشین ہیں امجد علی خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے, اور سینئر جرنلسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, تجزیے تبصرے ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں. زیغم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے. میں زیغم خان صاحب اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں سر, تھوڑا سا اس فیک ایشو نیوز کے ایشو پر. سر یہ جو میں نے ابھی بات کہی ابتدائیے میں, سر اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ خبر آتی ہے, غلط خبر ہے, صحیح خبر ہے, irrespective of that وائلڈ فائر کی طرح ہم دیکھتے ہیں پھیل جاتی ہے آل اوور دا سوشل میڈیا, اور کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فیک نیوز ہے, لیکن ڈیمیج تو ہو چکا ہوتا ہے نہیں؟ بالکل ہو چکا ہے یشفین صاحبہ, اور مجھے خود آج ذاتی طور پہ افسوس ہے کہ اگرچہ میں خود صحافیوں کو فیک نیوز پر تربیت دیتا ہوں, لیکن آج خود بھی میں دھوکے میں آ گیا. اور جس کلپ کا آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بلوچستان میں ہیں, اور ان کا جو کلپ بنایا جائے اور اس میں پیچھے آواز آتی ہے کہ آپ کی جو ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے, تو سم تھنگ لائک دیٹ. تو مجھے لگا کہ یہ بہت ہی ایک نالائق میڈیا ٹیم ہے جو اس طریقے سے کر رہی ہے اور ٹھیک طریقے سے ایڈٹ نہیں کر رہی, اور میں نے شیئر کیا اینڈ دین آئی اپالوجائزڈ. اور یہ بالکل بہت ہی افسوسناک بات ہے, کسی بھی پالیٹیشین کے ساتھ ہو, کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو, کسی بھی انڈیویجول کے ساتھ ہو, اس کو مس ریپرزینٹ کیے جانا, اس کو کیریکیچرائز کرنا, اس کے بارے میں غلط چیز جو ہے وہ شیئر کرنا. میرے خیال اس پہ قوانین تھوڑے سخت ہونے چاہیے جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں, کیونکہ وہ ڈیمیج کرتے ہیں, اور خاص طور پہ کسی کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کر رہے ہیں, کسی کی جو ساکھ ہے. اور سیاستدان کے پاس سب سے بڑی چیز تو اس کی ساکھ ہی ہوتی ہے نا. اگر اس کی ساکھ مسلسل مجروح کی جا رہی ہے اور جھوٹی خبر سے کی جا رہی ہے, آپ اس کو ضرور, اس نے جو غلط کیا ہے آپ اس کو سامنے لائیں, اس پہ کرٹیسائز کریں, اس پہ بات کریں. ہمارا کام ہے, ہم ہر وقت کرتے ہیں, خاص طور پہ حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں. اسی لیے میں نے آج وہ کلپ بھی شیئر کیا, کیونکہ وہ بھی میرا خیال تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کی اسپرٹ میں, بٹ آئی وینٹ رانگ. اور اس کو اچھی طرح سے, ایک تو اچھی بات تو یہ ہوگی سب پالیٹیشینز سب پارٹیز مل کر بیٹھ کر دیکھیں, کیونکہ سب کا ہی نقصان ہے. بالکل سب کا نقصان ہے, اور یہ سر آپ کا بہت آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں کہ آپ ایکسیپٹ کریں, ورنہ تو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جاتا. ایکسیپٹ کر لینے سے بھی میں سمجھتی ہوں کہ اگین آئی وڈ سے کہ آپ تو چلیں اس چیز کا اعتراف کریں, آئی ایم شیور کہ آپ یہ بات روٹین میں نہیں کرتے, لیکن جو لوگ ہیبیچول ہیں اس طرح کی چیزیں شیئر کرنے کے لیے, میں تھوڑا سا یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس حوالے سے بھی بات کریں. میں امجد نیازی صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں کہ سر آپ نہیں سمجھتے کہ امجد نیازی صاحب ہیبیچول نہیں ہے؟ جی زیغم صاحب سوری آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوری میں نے کہا امجد نیازی صاحب ہیبیچول نہیں ہے. نہیں امجد نیازی صاحب بالکل ہیبیچول نہیں ہے. میں تو ان سے سوال یہ بالکل ٹھیک ہے, میں ان سے سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سوشل میڈیا ٹیمز جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی, یہ بڑا ایک ایکٹیو رول بھی پلے کر رہی ہیں, اور آج کل ایک بڑا فینومینا ہے, بڑا مشہور قسم کا فینومینا ہے سوشل میڈیا ٹیم ہونا پولیٹیکل پارٹیز کا. آپ نہیں سمجھتے سر کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنی سوشل میڈیا ٹیمز کو بھی یہ ہدایات دینی چاہیے کہ ویریفائی کیے بغیر جسٹ فار دا سیک آف کریٹنگ ہائپ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ پورے ٹرینڈز جو ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں کی میڈیا ٹیمز چلا دیتی ہیں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ خبر ہی ٹھیک نہیں تھی. کسی کے اوپر گھٹیا یا غیر سنجیدہ ٹرینڈ چلانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی بھی مناسب نہیں رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف تو ڈے ون سے یہی کہتی آ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ فیک نیوز اور نیازی صاحب آئی تھنک آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن میں کوئی پرابلم ہے. ہونا چاہیے. اور نہیں صاحب آئی تھنک انٹرنیٹ کنیکشن میں کوئی پرابلم ہے, ہم دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان دا مین ٹائم خوشا صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیتی ہوں اگر آپ اجازت دیں. سر تھوڑا سا میں اسی پہ چاہتی ہوں آپ پہلے کامنٹ کریں بیفور وی موو آن, کہ یہ جو سوشل میڈیا پر خبر وائرل کرنا اور خبر کون بریک کر رہا ہے اس میں سبقت لے جانے کی بھی ایک دوڑ ہے, اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں اور ویریفیکیشن کے بغیر چیزیں چلا دیتے ہیں. اور جیسے بھی زیغم صاحب نے بڑا درست طریقے سے کہا اس بات کو کہ یہ جو ساکھ ہوتی ہے کسی سیاستدان کی وہی تو سب کچھ ہوتا ہے اس کے لیے, لیکن وہ بائی دا ٹائم ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے خبر ٹھیک نہیں تھی. نہیں دیکھیں یشوین, بڑے دل ہونا چاہیے, میرا نہیں خیال کہ اتنا سینسیٹیو اس بات پہ ہونا چاہیے. ایک خبر انہوں نے غلط چھاپی, اس کی آ گئی تردید بھی آ گئی, اور ابھی جو کہا گیا میں اس سے متفق ہوں کہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ خود پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وضع کر لینا چاہیے میرے خیال میں, اور اس کے تحت ہونا چاہیے. باقی اتنا سینسیٹیو ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس سے پھر جو ہے مس گیونگز آپ کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ہوگا, پھر وہ کہیں گے جی یہ ہمارا گلا دبانے والی بات ہے, پھر وہ ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس اور ورلڈ اس آرگنائزیشن پہ چلے جائیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے اتنا سینسیٹیو ہونے کی؟ وہ
سیاستدان میں سمجھتا ہوں سیاستدان ہی نہیں ہے جس کو یہ تنقید سننا اور برداشت کرنا کا وہ نہیں ہے، ان میں سکت نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بھلے جتنی مرضی آپ ہمارے کر لیجئے گا، لیکن سچ سچ ہوتا ہے، اور جو جھوٹ ہے اس کی جو ہے بہت لمیٹڈ قسم کی زندگی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ بیک فائر کرتا ہے. سو میرے خیال میں تو اتنا ہائپر سینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے، قوانین موجود ہیں، یہ نہیں کہ قوانین موجود نہیں ہیں. آپ فیک نیوز بناتے ہو، اس کی گرفت ہے قانون میں، اس کو بروئے کار لائے. پیمرا کے پاس بھی اختیارات ہیں، الیکٹرانک میڈیا جو ہے، جو لا ہے اس میں بھی اختیارات ہیں، ڈیفامیشن کے جو ہے ادروائز آرڈنری سول کوڈز کے بھی جو ہے قوانین موجود ہیں. تو سارے قوانین موجود ہیں، جو بھی اگر چاہتا ہے لے کے جائیں. لیکن آپ بتائیں کہ جب بھی کبھی کوئی سیاستدان میڈیا کے خلاف لے کر گیا ہے ڈیفامیشن کا سوٹ، الٹیمیٹلی وہ معافی تلافی پر ہی ختم ہوا ہے. اس میں کبھی بھی آج تک منطقی نتیجے تک میں نے پہنچتے ہوئے کسی مقدمے کو نہیں دیکھا ہے. تو اگر معافی ہی منگوانی ہے تو ابھی میرے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے معذرت کر لی ہے کہ فیک اکاؤنٹ. اب میرا اپنی جو ہے کئی دفعہ ایز اے گورنر میری فیک نیوز بھی چلی ہیں، فیک جو ہے ویڈیوز بھی چلی ہیں. تو میں نے تو ہنس کے کہا کہ ٹھیک ہے، لیٹ دا پیپل جج. لوگ سب سے زیادہ بہترین منصف ہیں، لوگ سمجھتے ہیں. ہاں، دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹیک آن دا ہول ایشو، یہ جو فیک نیوز کا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاستدان ہی کیا ہے جس کو تنقید برداشت کرنے کی عادت نہ ہو. رفیق رجوانہ صاحب، آپ سردار صاحب سے اتفاق کریں گے یا آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو وہ کرنے کے لیے کوئی میکینزم ہونا چاہیے؟ کیونکہ سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ قوانین تو ہیں لیکن اس سے کبھی کچھ نکلتا ہوا دیکھا نہیں ہے، تو سینسیٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جی، بطور مسلمان ہمیں اخلاق کا درس دیا گیا، ٹھیک ہے جی، اور ادروائز بھی دنیا میں اخلاق کو بڑی قدر و منزلت سے دیکھا بھی جاتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے. بیسک چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی فیک نیوز، یہ تو فیک نیوز اتنی سیریس نہیں ہے، اس سے پہلے فیک نیوز اور سوشل میڈیا پہ جو کچھ آتا ہے اور یہ ٹرینڈ کب سے شروع ہوا اس کو بھی میں اتنی اشارہ کروں گا، باقی کہیں اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قوانین اور یہ ساری چیزیں تو ہیں اپنی جگہ پہ، مگر بات یہ ہے کہ کیا اخلاق، کیا بطور مسلمان ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کریں، یا لوگ سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کیا، میں پہلے کہوں گا ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن کہ کیا کیا چیزیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سیاستدان ایک پبلک پراپرٹی ہے، اس پر بڑا کچھ ہوتا ہے، اس کے خلاف بڑی جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اور بائی دی ٹائم وہ اپنی کوئی تردید دے، بلکہ ہمیں تو استادوں نے سکھایا، اب سوشل میڈیا ہو گیا وہ ہر وقت جو ہے نا زندہ رہتا ہے. وہ کہتے ہیں آج اگر آپ کے خلاف کوئی اخبار میں خبر آ گئی، کوئی تردید دینے کی ضرورت نہیں، اگلے دن اخبار میں کوئی اور خبر ہوگی اور لوگ بھول جائیں گے. مگر سوشل میڈیا پہ چیز زندہ رہتی ہیں، اور ایک جو بنانے والا ہے وہ فیک نیوز یا غیر اخلاقی نیوز جو بناتے ہیں، سیاستدانوں کو ملائن کرتے ہیں irrespective of any party، تو وہ تو پھیل جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے سب سے پہلے بناتے کیسے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں بناتے کیسے ہیں؟ یہ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کوئی پوری ٹیم سے جو اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ تو بڑا کچھ آ گیا ہے، بڑا کچھ اس پہ خبریں بھی آ گئی اور اس کے ثبوت بھی آ گئے. اور بنانے والوں سے پوچھوں گا کیسے بناتے ہیں، میں تو کسی ایسی چیز میں انڈلج نہیں ہوں، آئی ایم سوری، میں آئی کانٹ ٹیل یو کہ کیسے بنتی ہے. مگر یہ ایک چیز زبان زد عام اور لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ. سب سے پہلے یہ فرض ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے نا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ایسی خبریں کوئی پولیٹیکل پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم ہی پھیلاتی ہے، مگر کافی عرصے سے یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ کس قسم کے لوگ اس قسم کی خبریں اور اس قسم کی جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ تصویریں اور کمنٹس شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو چاہیے وہ اپنے ورکرز کو، اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کو کہیں کہ کوئی فیک نیوز دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا پولیٹیکل مائلیج نہیں ملتی ہے. نیگیٹیوٹی کا، منفی کام کا جو ہے نا، نیگیٹو کام کرنے کا جو ہے نا وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. الٹیمیٹلی سچ سچ ہوتا ہے، ثبوت ہوتا ہے، اور جھوٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نیازی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر؟ جی موجود ہوں. سوری، وہ کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا، ہم آپ کی بات اس وقت سن نہیں سکے. اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو مکمل کر لیں، فیک نیوز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پشتی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فیک نیوز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے ہمیشہ سے یہ کہتی آ رہی ہے کہ یلو جرنلزم ہو، لفافہ جرنلزم ہو، یا فیک نیوز ہو، یا میڈیا ٹرولنگ ہو، ہم اور یا
तस्दीक आमेज ट्रेंड हो या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, हमेशा हमने कंडेम भी किया है और कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया। ना खान साहब करते हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको करती है। तो हमारा तो बिल्कुल स्टांस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये काम तो मैं नहीं कहता कि मेरे जो हमारे जो अपोजिट लोग हैं वो उन्होंने क्या क्या नहीं किया, चाहे फेक न्यूज के हवाले से हो, मीडिया ट्रोलिंग हो, इवन बीबी शहीद साहबा के साथ जो कुछ हुआ वो खोसा साहब को बिल्कुल इल्म में होगा कि हेलीकॉप्टर से उनके खिलाफ जो करैक्टर असैसिनेशन की गई मखसूस पार्टी की तरफ से, तो ये भी हकायक पे है और उन्हीं की तरफ से ऐसे घटिया जो आप तो न्याय साहब बहुत पीछे चले गए, वो तो बहुत पुराना दौर था, अब तो हम बड़ी टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हैं और ये जो बात आप करेंगे फ्लायर्स और पैम्फलेट से तो बात निकल गई आगे। अभी भी जो है वो फेक न्यूज के हवाले से और ट्रेंड चलाने के हवाले से कई चीजें को माजी करीब भी का भी हिस्सा है और मुस्तकबिल में भी नजर आएंगी आपको चीजें। तो ये कोई इतना बड़ा आपको याद होगा कि डीप फेक वीडियो जारी करने का सिलसिला भी रखा हुआ है उन्होंने, और इसके अलावा नहीं वीडियो चले मैं आप क्योंकि कह रहे हैं मैं उस पर भी बात कर लूंगी, लेकिन इस वक्त जो हम बात करें ट्रेंड्स बनाने की, तज़हीक आमेज ट्रेंड्स बनाने की, जो बात अभी हम कर रहे हैं फेक न्यूज़ या इस तरह की वीडियोस जो कि मुखालिफिन से, मेरा सवाल मुकम्मल होने दें, जो कि मुखालिफिन से रिलेटेड हो उनको वायरल करने की, तो सर ये तो मेरा ख्याल है कि ये बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूब की जाती है कि बहुत ही एक्टिव सोशल मीडिया टीम है और मिनटों के अंदर आप लोग जो है वो अपने मुखालिफिन की ऐसी की तैसी कर देते हैं सोशल मीडिया पे। आप कह रहे हैं हमने कभी किया ही नहीं। मेरी बात सुने, हमने आप बताएं कि हमारे मीडिया सोशल मीडिया ने कभी हकायक काट के बात की हो? हम इन गंदे कामों में नहीं पड़े, जो पड़े हैं उनके पास तो पूरा स्टॉक लाइब्रेरी पड़ी है। चले बात कर रहे हैं तो वो उसका हिस्सा है, उस सीरीज का हिस्सा है। चले मुझे इजाजत दे बिफोर वी मूव ऑन। ज़ैगम खान साहब बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, मैं देखती रहती हूँ, बहुत ट्विटर भी फॉलो करते हैं। ज़ैगम साहब बिफोर वी मूव ऑन इस पे कमेंट करते हैं, वो कह रहे हैं हम तो बड़े हसास हैं इस मसले में, हम तो बिल्कुल ना कोई ट्रोलिंग करते हैं ना कोई तज़हीक आमेज ट्रेंड चलाते हैं, हम तो ऐसे काम नहीं करते, हम तो बड़े मोहतात हैं। यशफीन साहिबा, सबसे पहले तो मैं खोसा साहब से एहतरामन कहूँगा कि बराए मेहरबानी आप इस बारे में सेंसिटिव हों। पीपल्स पार्टी का डेफेमेशन में रगड़ा निकल चुका है, पीपल्स पार्टी के लीडर के ब्रांड खराब हो चुके हैं। पंजाब में देखें आसिफ अली जरदारी साहब का, मुझे पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन आप देखें उनके ब्रांड के साथ क्या हुआ है, उनकी शादियां कराई गई। बिलावल साहब के साथ भी वही कुछ हो रहा है। आप समझें कि ये क्या गेम है और उसको काउंटर करना भी सीखें और अपनी कम्युनिकेशन को भी बेहतर बनाएं। मेरी दोनों पार्टियों से गुजारिश है, मुस्लिम लीग नवाज से और पीपल्स पार्टी से, कि खुदा के वास्ते 21वीं सदी में आ जाएं, 20वीं सदी में रहना बंद करें, 21वीं सदी के तकाज़ों को भी समझें, 21वीं सदी के माशरे को भी समझें, तब्दीलियों को भी समझें और आज की कम्युनिकेशन को भी समझें। न्याजी साहब से मेरी गुजारिश ये है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो कुछ मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी के साथ करती रही, लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2006 में बिलाखिर दोनों पार्टियों ने उन गलतियों का एतराफ़ करते हुए कुछ ज़ाब्ता अखलाक भी तय किए, कानूनी भी और अखलाकी भी, और उस पर बहुत हद तक फिर साल हा साल तक अमल दरामद भी किया। इस वक्त पीटीआई वो पार्टी है जो ज़ाब्ता अखलाक को तस्लीम नहीं करती और बिल्कुल ट्राल की एक पूरी फोर्स है। सियासतदानों को तो छोड़ दीजिए, वो सहाफ़ी जो थोड़ा सा भी इधर उधर हो, थोड़ी सी भी तनकीद करें पीटीआई पर, उनके साथ क्या हशर किया जाता है, ख़वातीन सहाफ़ियों के साथ क्या हशर किया गया है। एक बहुत ही अफसोसनाक रवैया है जिस पे पीटीआई को भी नज़रसानी करनी चाहिए और अब पीटीआई को भी एक ज़ाब्ता अखलाक में शामिल होना चाहिए दूसरी दोनों जमातों के साथ। ये रुझान बेहतर नहीं है, पीटीआई का नौजवानों पर बहुत बड़ा असर है और हम ये तवक्को करते हैं कि पीटीआई जो है वो नौजवानों को एक फोर्स फॉर चेंज बनाएगी, एक पॉजिटिव फोर्स फॉर चेंज बनाएगी, सिर्फ उनको नफरत अंगेजी की तरफ नहीं लेकर जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये इसके अंदर हिस्सा होता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी वजाहत कर दूं मैं, क्योंकि ज़ैगम साहब ने एक बात की है, देखिए जब खवातीन एंकर बिलो द बेल्ट चले जाए, उससे भी नीचे चले जाए,
تو دیکھیں اس کا ریئیکشن آتا ہے, وہ ہمارے کو کہنے سے پہ نہیں روکتے لوگ. کیا سوری خواتین اینکرز کیا کریں؟ آئی ایم سوری آئی ڈڈنٹ انڈرسٹینڈ. میں نے کہا آپ کو یاد ہوگا کہ جو خواتین صحافیوں کی بات کر رہے ہیں نا, جب وہ بلو دی بیلٹ چلی جائیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کچھ ہوا اس پہ اگر کسی نے ریئیکشن دیا ہے کہ وہ ہمارا, ہم نے کہا کہ ہمارا کوئی اس پہ کوئی یہ سٹانس نہیں ہے کہ ہم یہ کروا رہے ہیں, لوگوں کا ریئیکشن ہوتا ہے. سر سوشل میڈیا کی پراپر آرگنائز ٹیمز ہیں, یہ ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی. میں خود اس سٹیٹمنٹ کے لکھنے والوں میں تھی اور حصہ تھی جو ہم نے آن لائن ہراسمنٹ کے خلاف ڈرافٹ کی تھی. آپ کے دور حکومت میں ہم آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اس کو لے کر گئے تھے, ہم سے وعدے کیے گئے تھے کہ سوشل میڈیا ٹیمز کو چیک کیا جائے گا. لیکن آج بھی اگر ہم کوئی بات ایسی لکھ دیں جو کہ آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے خلاف ہے, تو جو زبان نیچے ہمارے لیے استعمال کی جاتی ہے, ہمیں کامنٹس بند کرنے پڑتے ہیں, ہمیں ٹویٹر سے ہٹنا پڑتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. تو آئی واز اے پارٹ آف دیٹ ٹیم, ہم ملے تھے آپ لوگوں کو آ کے. میری بات سنیں نا, کیا ہمارے ان کو کوئی ایسی بات ہوتی ہے؟ نہیں, ہم ایسا بات نہیں کرتے. ہم تو بالکل جو ہے وہ حقائق پہ مبنی اور ایک مہذب معاشرے کے ہم علم بردار ہیں. ہم کسی کے خلاف اس حد تک نہیں چاہتے کہ اس کو مطلب ملی امیٹ کر دیں گے, اس کا سیاسی نظریہ کچھ بھی ہو, لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے بالکل تنقید کے ہم جائز ہیں. چلیں سر تھوڑا سا ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ ابھی آپ بات کریں, پہلے آپ بھی کامنٹ کر دیں. سر چیف الیکشن کمشنر نے کیا کر دیا ہے, میں ذرا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں. آپ لوگوں نے خود اپوائنٹ کیا, اب آپ کہہ رہے ہیں ہم جوڈیشل ریفرنس لے کر آئیں گے. سر کوئی ہے اس ملک میں جس سے آپ لوگ خوش ہیں؟ میری بات سنیں نا, پہلے تو سب سے بڑا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ان کا کنڈکٹ دیکھتے. کیا کیا انہوں نے؟ سر بائی الیکشن, ابھی ان کے نیچے بائی الیکشن ہوا جس میں سے 20 میں سے 15 نشستیں آپ جیت گئے. میری بات سنوں کہ بس کی بات تھی, ابھی بھی 15-20 ہزار ووٹ ڈالے گئے. اس پہ چھوڑو کہ انہوں نے کیا نہیں کیا, ان کا کنڈکٹ ڈسکا کے حوالے سے دیکھ لیں اور باقی ان کا دیکھ لیں. ڈسکا میں کیا ہوا تھا, انہوں نے پورا الیکشن کرایا. باقیوں میں انہوں نے کیا کیا ابھی دیکھ لیں, آپ کے سامنے چیزیں. اگر آپ تعصب کی اینک اتار کے آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. سر دیکھیں, اب آپ نے مجھے بغیر کسی وجہ کے متعصب قرار دے دیا. میں نے تو ایک سوال پوچھا ہے سیدھا سا کہ آپ لوگ کیوں ان کے خلاف جوڈیشل ریفرنس لا رہے ہیں. میں نے آپ کو نہیں کہا, میں نے ویسے کہا ہے کہ اگر تعصب کی اینک اتار کے کوئی دیکھے کہ ہمارے ساتھ جو چیف الیکشن کمشنر نے کیا دیکھے, اس نے کیا, وہ آربیٹریٹر ہے, اس نے وہ امپائر ہے جس نے سب کو کھلانا ہے, اور خود امپائر جو ہے وہ 12 کھلاڑی مل کے بیٹھ جائے تو پھر کیسے نظام چلے گا. چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے. لطیف کھوسا صاحب, تھوڑا سا میں اس کی لیگیلٹی بھی سمجھنا چاہتی ہوں. چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس لانے کا جو معاملہ ہے, اس سے کیا ایٹ بیسٹ پاکستان تحریک انصاف ایک تو اچیو کرنے میں کامیاب ہوگی, اور اس پولیٹیکل موو کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کو خود اپوائنٹ کیا, ابھی ایک الیکشن ہوا, اس جماعت نے میجورٹی نشستیں لی, اب وہ کہتے ہیں جی کہ اس شخص کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں یہ پہلے تو بڑی بدبختی ہے, میرے خیال میں ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں, جبکہ ہم ریاست کو نہ صرف معاشی طور پر ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں, بلکہ جو سیلاب آیا ہے اس وقت, جو آفتیں آئی ہیں بارشوں سے, میں نے خود دیکھی ہیں, لاشیں تیرتی ہوئی دیکھی ہیں, بلوچستان میں بھی دیکھی ہیں, ڈیرہ غازی خان میں بھی دیکھی ہیں, اور سندھ میں بھی آپ کو ہے, اور پنجاب میں بھی کہیں KPK میں بھی جو ہے بارشوں نے جو طوفان مچا رکھا ہے. ہماری ریاست نہ صرف معاشی طور پر ڈوب رہی ہے, ہماری عوام پریکٹیکلی ڈوب رہی ہے, اور ان کے بچے, ان کی بیگمات, ان کے سارے سامان ان کے منہدم ہو گئے ہیں گھر. ہمارے سیاستدان میں ہم نیرو والی بانسری بجا رہے ہیں, ہم الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, ہم الیکشن کمشنر کی بات کر رہے ہیں, ہم دوبارہ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں. ارے خدا را, پہلے ریاست کو تو بچا لو. عوام کو کدھر ہے, مجھے تو نظر نہیں آئے کوئی بھی, سوائے پرائم منسٹر صاحب ہوا کے اوپر سے جو ہے گھوم کے آ گئے ہیں. کون جا کے ان کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے, کون جا کے ان کے جو ہے اناج پہنچا رہا ہے, کون جا کے ان کے تمبو دے رہا ہے, کون جا کے ان کے بچوں کو نکال رہا ہے پانی میں سے, کون اس ملک میں
دیکھ رہا ہے کہ ریاست کس طرح تباہ کاری ہو چکی ہے، اور ہم یہاں یہ بحث کر رہے ہیں. میں نے تو خود دیکھا میرے ضلع میں ڈیرہ غازی خان میں جو ہے، توسے میں، راجن پور میں، کچے کے علاقے میں، سارے میں آپ دیکھیں طوفان نے اتنی تباہ کاری کی ہے کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ تباہ حال ہو چکے ہیں، ان کے لیے کون کچھ کرے گا؟ مجھے بتائیں کہ معاشی طور پر ہم اس چیز کے متحمل ہیں؟ اور یہ صرف آپ کے سوال کا جواب دیتا چلوں، محترم عمران خان صاحب سے بہت ادب سے مستدعی ہوں کہ خدا را بیٹھ کے ان کو مفاہمت کے ساتھ جو ہے آگے ریاست کو چلائیں، تاکہ میثاق معیشت جو ہم نے پہلے دن کہا تھا ساروں نے، آپ محترم آصف علی زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دی ہاؤس کہا تھا، محترم پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن، انہوں نے کہا تھا آئیے میثاق معیشت کرتے ہیں، بھولیں سیاست کو، دیکھا جائے گا. ہم اس کے باوجود کہ ہم سلیکٹڈ کہتے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ ریاست کو ہم نے ملحوظ پہلے رکھنا ہے. تو کیوں نہیں ہم اس چیز پر جو ہے توجہ دیتے؟ بات نہیں کرنی. بات آپ جو ہے داعش سے بات کرنے چلے ہو، آپ دہشت گردوں سے بات کر رہے ہو، آپ ٹی ٹی پی سے کہتے ہو بات کرنی ہے، سب سے بات کرنی ہے، ان سے بات نہیں کرنی. ارے بھائی کیسے معاملات طے ہوں گے؟ اور جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، خود انہوں نے اپوائنٹ کیا سکندر سلطان کو، اور اب جو ہے خود ان کے خلاف نالش لے کے جا رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. اور یہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تاکہ الیکشن کا جو ان کا فارن فنڈنگ کیس ہے اس کا وہ جو ہے فیصلہ جو ریزرو ہوا ہے، اس فیصلے کو اناؤنس کرنے سے وہ رک جائیں اور ان کو روکا جا سکے. کیونکہ وہ 8 سال سے ان کی یہی ایک ہی خواہش رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے مؤخر کیا جائے، کسی طریقے سے التوا کیا جائے، کسی طریقے سے خبر نہ آئی جائے. انہوں نے 52 ٹائمز انہوں نے جا کے ہائی کورٹ میں، لوور کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں اسٹے کی درخواستیں دی ہیں اور کہا ہے کہ اسے کالعدم قرار دیا جائے. اور وہ سپریم کورٹ نے جو ہے خود فیصلہ کر کے حکم دیا تھا کہ اس کا جو ہے پارٹیز کے فنڈز کا الیکشن کمیشن آف پاکستان جائزہ لے گی. یہ حنیف عباسی کے کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے تحت یہ سن رہا ہے. اور آج یہ لے کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جا رہے. بھائی بھلا پوچھئے گا ان سے کہ آپ کا یہ رزلٹ تو اتنا زیادہ میسو آپ کے حق میں آیا ہے، اور جس پر آپ فخر کرتے ہوئے نہیں، اتراتے ہوئے نہیں ٹھہرتے ہو کہ یہ دیکھیں جی ہمیں جو ہے پنجاب کی عوام نے ہمیں میسو مینڈیٹ دے دیا ہے، اور اس لیے ان کا کوئی جواز نہیں رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے ٹاپر بھی کر دیا پنجاب کا. تو پھر مجھے بتائیے گا کہ پھر کس چیز کی یہ نالش لے کے جا رہے ہیں؟ ارے بابا ڈسکے کی بات کرتے ہو تو پہلے لے کے جاتے ڈسکے کے وقت میں. اب آپ کو کیوں یاد آ گیا جب آپ الیکشن جیتے ہوئے اور میسیولی جیتے ہوئے؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. رفیق رجوانہ صاحب یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں کھوسا صاحب، سر یہ میں نے ابتدائیے میں بھی یہی بات کہی کہ عوام بھی اس وقت چاہتی ہے کہ سیاسی انتشار ختم ہو. یہ جو ملک میں معاملات ہیں، مہنگائی کا مسئلہ، اکانومی کے ادروائز جو معاملات ہیں، پھر ابھی یہ جو سیلاب کے بعد صورتحال ہے، لیکن سیاستدان جو ہے وہ سیاست کرتے ہوئے آپ لوگ نہیں تھک رہے. اور سیاست جب میں کہتی ہوں سیاست کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسنل لیول کے اوپر پارٹیز کے آپس کی جو ایک ان فائٹنگ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور بس عوام کے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک ہیں وہ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں پرائیورٹائز کرنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کو، ریاست کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اور ساری جماعتیں مل کے اس کے بارے میں پہلے سوچیں اور اس کے مطابق آگے چلیں. ٹھیک ہے جی. میں تو ہر بار کہتا ہوں کہ اس وقت پارلیمنٹ موجود ہے، اور عمران خان صاحب ان کی پارٹی کو استعفیٰ دینے کی بجائے پارلیمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے تھا. وہیں بیٹھ کے اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے انتہائی افسوسناک ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ سکھر بیراج سندھ کا پانی آ رہا ہے، پر کہاں سے چلی ہوئی پرانی لاشیں آ رہی ہیں، اور وہاں وہ بیریئر لگے ہوئے ہیں، جنگلے لگے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں لاشیں جو ہے نا پھنس جاتی ہیں. پھر جب نکالی گئی تو ان کی شناخت ہی نہیں ہو سکتی. بڑے عرصے سے وہ پتہ نہیں کب سے چلی ہوں گی، ڈوبے ہوں گے بیچارے. خواتین کی زیادہ ہیں. اور باقی دیکھ لیں اسی طرح بلوچستان، ہمارا یہ ساؤتھ پنجاب کا اوپر والا علاقہ، ڈیرہ غازی خان سے اوپر والا، اور ابھی دیکھیں اپنا یہ کے پی کے جہاں بھی یہ سیلاب آیا، پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، دورے پہ بھی گئے ہیں. سب سے پہلے حکومت کا سب سے پہلا فرض ہے اس میں، پاکستان نیوی، پاکستان آرمی اور باقی آپ دیکھیں فلاحی تنظیمیں میں کام کرتی ہیں. تو ہم سب پولیٹیشین کا یہ فرض ہے کہ اس کو پرائیورٹائز کریں، ساتھ ہی پاکستان کی اکانومی کے بارے میں بیٹھ کے بات کریں. افسوس یہ ہے کہ اس پاکستان میں جتنا انتشار ہے اس بات پر ہے کہ ایک جماعت کو اگر ان کے وزیر اعظم کو ایک آئینی طریقے سے ہٹایا گیا تو
ان کو دوبارہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہیے. سڑکوں پہ نکل کے ہیجان پھیلانے سے پاکستان کی معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں رضوانہ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کسی بھی چیز پر بات کرنے کو تیار ہیں. آپ لوگ ارلی الیکشن کی ڈیٹ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک انتخابات کی ڈیٹ نہیں آئے گی ہم بات نہیں کریں گے ان جماعتوں سے. آپ نے کہا وہ کہتے ہیں، وہ کہنے والے 30% ہیں. 70 والے جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. تو پارلیمنٹ میں آئے، وہاں مطالبہ کریں. پی ڈی ایم نے تو کہہ دیا کہ وقت پہ الیکشن ہوں گے. میری ایک بڑی ضروری گزارش سن لیں آپ. کیا یہ سارے پاکستان کے مطالبے جو ہیں صرف عمران خان صاحب کے مانے جانے؟ باقی جماعتیں بیٹھی ہیں، باقی الیکٹ لوگ نہیں ہیں. پارلیمنٹ میں 70% ووٹ لینے والی ساری جماعتیں بیٹھی ہیں. جو پہلے ان کی اطاعتی تھے وہ بھی اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سارے مطالبے، چیف الیکشن کمیشنر کا مطالبہ عمران خان صاحب کا، اچھا جلدی الیکشن کرانے کا مطالبہ عمران خان صاحب کا، کے پی کے کی اسمبلی انٹیکٹ ہے، پنجاب اسمبلی میں ابھی الیکشن ہوا ہے. اب یہ بتائیں کہ اپنے جہاں جہاں حکومتیں صوبائی ہیں ان کو تو رکھا ہوا ہے انٹیکٹ، اور وہاں سے استعفے دے دیے. پھر استعفے منظور کرانے اسپیکر صاحب کے پاس نہیں جاتے. تو اس وقت ہمیں نیشنل کریکٹر کا جو ہے نا وہ ایک رول ادا کرنا چاہیے. پولیٹیکل رول جو ہے وہ آرام سے وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائیں گے اور چلیں. چیف الیکشن کمشنر صاحب کی بات آپ نے کی. بات یہ ہے کہ ان کا کیس 8 سال سے پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے جی، وہ چل رہا ہے، ججمنٹ ہے، جو کچھ ہے. اب کیس پینڈنگ ہے، کہتے ہیں جی کہ اس کو مس کنڈکٹ ہے. ابھی ریسنٹ خبر چلا دی کہ جی اپوزیشن کے لوگ ملے ہیں. آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ پی ٹی آئی کے وزراء، کون کون سے وزراء کتنے ملے ہیں الیکشن کمیشن کو. یہ اگر کوئی اپوزیشن کے لوگ ہیں تو انہوں نے الیکشن کمیشن سے ملاقات کی ہے. جو ہم نے پڑھا ہے، الیکشن کمیشن مینز چیف الیکشن کمشنر اور باقی 4 ممبران حضرات. تو وہ ایک پالیٹکس اپنا سیاست دیکھتے ہیں. الیکشن کمیشن سیاست سے مراد یہ ہے کہ الیکشن کرواتے ہیں، ان کو کوئی بندہ بھی جا کے مل سکتا ہے. اب بات یہ ہے 8 سال میں تو ان کو سمجھ نہیں آئی ہے. جب کنکلوڈ ہونے پہ آیا ہے ساری چیزیں آ گئی ہیں. چلو میں کہتا ہوں جی جو بھی یہ کہتے ہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے سامنے آ جائے گا. فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ آ گئی، وہ کون سا ہے وہ ابراج گروپ والا، ساری چیزیں آ گئی. اب دیکھیں، اگر میں فرض کیا، میں سمجھتا ہوں دل سے کہ میرے خلاف کچھ نہیں ہے تو میں عدالت کے خلاف کیوں جاؤں؟ مجھے پتہ ہے میں اس سے ایکوٹ ہو جاؤں گا، میں اس سے ایگزونریٹ ہو جاؤں گا. اب الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کو نشانہ بنا کے کہتے ہیں ریفرنس لے جائیں گے. پہلے ایک ریفرنس کا انجام دیکھا نہیں جب عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف میری غلطی تھی. اب افسوس یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ریفرنس کے بھیجنے کے حکم کی تعمیر میں معزز صدر صاحب ہمارے، میرا ان سے نیاز مندی ہے، رام کے ساتھ کہتا ہوں، انہوں نے بھی اسی کے اوپر آگے ریفرنس بھیج دیا. اس وقت جو بھی اس وقت ذمہ دار افراد تھے سب نے بھیج دیا، اور آخر میں جو حشر ہوا خدا کے لیے اس ریفرنس کا وہی حشر ہوگا معاشرے میں، سوسائٹی میں. میں زیغم صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لے لوں جو بھی آپ بات کر رہے ہیں. زیغم صاحب آپ کا کیا اس پہ انالیسز ہے؟ یہ جو ٹائمنگ ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی بات کرنا، بار بار کہنا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے ایک ایسے چیف الیکشن کمشنر پر جن کے تحت ہونے والے انتخابات میں خود میجورٹی لی ہو ابھی ریسنٹلی، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے یا کیا منطق ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، عمران خان کی یہ بڑی ڈیلیبریٹ اسٹریٹجی ہے کہ وہ اداروں کو دباؤ میں رکھتے ہیں، اور دیکھا ہے کہ ان کو اداروں کو دباؤ میں رکھنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ جب دھرنا لے کر آئے تو سپریم کورٹ نے خود ان کو بلا کر کہا کہ آپ دھرنے کو چھوڑیں، ہم آپ کا کیس سنتے ہیں. اور انہوں نے وہ کیس سننا شروع کیا جس کو وہ خود فریولس یعنی فضول قرار دے کے ریجیکٹ کر چکے تھے. اس کے بعد بھی ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی دباؤ ڈالتے ہیں، وہ عدلیہ پر بھی دباؤ ڈالتے ہیں، اس وقت الیکشن کمیشن پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں. اور اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بھی سیکھ لیا ہے کہ یہی کچھ کرنا ہے، اب ہم نے بھی اداروں پر دباؤ ڈالنا ہے. اب دونوں طرف سے دباؤ ڈالنا شروع ہو گیا. جیسے نیازی صاحب نے کہا، ایک بڑی گریونس جو ہے وہ تو وہی ڈسکا کے کیس کی ہے جس میں پی ٹی آئی کی جو ایک دھاندلی تھی، بڑی کھلم کھلا دھاندلی پکڑی گئی، اور اس پر جو الیکشن کمشنر تھے وہ کسی طرح بھی حکومت کے دباؤ میں نہیں آئے تھے، قابو میں نہیں آئے تھے. اور ابھی جو مسئلہ ہے پی ٹی آئی کا وہ بڑی ظاہر ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس ہے جس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ واضح آ رہی ہیں. ایف ٹی کی جو رپورٹ ہے وہ آ گئی ہے، جو یہ رپورٹ ہے اس نے تو تقریباً منی ٹریل جو ہے وہ کھول کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ ظاہر کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی نے فارن فنڈنگ لی، ایسی فنڈنگ بھی لی جو بیرونی حکومتوں کی تھی.
बाहर के वजीरों ने दी, बाहर की कारपोरेशंस ने दी, बाहर के इंडिविजुअल्स ने दी, जबकि जो कानून है 2002 का जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक और अब के कानून के मुताबिक भी सिर्फ इंडिविजुअल पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी फर्द पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे दे सकता है, ना पाकिस्तानी कारपोरेशन दे सकती है, बिजनेस दे सकती है, ना बाहर का कोई आदमी दे सकता है, फर्द दे सकता है, ना कारपोरेशन दे सकती है और हुकूमत तो बिल्कुल ही नहीं दे सकती। तो एक ओपन एंड शट केस है। 7 साल तक वो दबाव डालकर इस बात में कामयाब रहे कि उस केस को नहीं सुना गया। अब थोड़ा सा लगता है कि वो लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, तो इमरान खान साहब दबाव डाल रहे हैं और दबाव डालने का एक मकसद तो ये है कि इसको दोबारा डिले में डाला जाए और दूसरा मकसद ये है कि क्योंकि ये जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं ये बात मानने को तैयार नहीं हो रहे, तो किसी तरह दबाव डालकर इनको बाहर निकाला जाए और इनकी जो लेजिटिमेसी है यानी इनकी जो साख है उस पर सवाल उठाया जाए। तो ये बेसिकली फॉरेन फंडिंग केस का मामला ही आपको नजर आ रहा है। न्याजी साहब ये जो बात अभी न्याजी साहब ये जो बात अभी हो रही थी डस्का वाली, खोसा साहब ने कहा कि अगर डस्का ही मसला था तो ये रेफरेंस पहले क्यों नहीं आप लोग लेकर आ गए? अब एक इंप्रेशन यही बन रहा है ओवरऑल के क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ सकता है, मामला जो है कुछ फेवरेबल नहीं लग रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो अब आप जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट कर रहे हैं, उनकी साख को चैलेंज कर रहे हैं, क्वेश्चनेबल बना रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये फॉरेन फंडिंग केस है ही नहीं, ये भी मैं आपके लिए तस्दीक, ममनुआ फंडिंग जी कह लीजिए, चले प्रोहिबिटेड फंडिंग केस कह लेते हैं इसको, नॉट एट ऑल, मैं इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जो अपनी पार्टी फंड रेज करती है। हमारा एक मैकेनिज्म है, रजिस्टर्ड मैकेनिज्म है, यूके में, अमेरिका में, गल्फ में, हर जगह पे। हम तो बकायदा हमने तो मनी ट्रेल खुद दी है कि ये पैसे हमें इस सोर्स से आए हैं, ये तो वाहिद हमारा सिस्टम है। बाकी इनको कह दी फॉरेन फंड, आपने जो कहा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो केस है उसमें तो बड़ा अदालत का से हुक्मनामा है कि तीनों जमातों का एक ही वक्त में ऑडिट होना चाहिए था, रिपोर्ट होनी चाहिए और फैसला भी एक वक्त में आना है। ये तो आज तक अपने वो जो सोर्स ही नहीं बता सके कि इनका पैसा जो इनकी अकाउंट्स में आता रहा है वो किसका था और क्या है। ये बड़ा मतलब अजीब सी बात है कि वो चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। हम तो अपना बिल्कुल जो है वो एक रुपए का जो है वो इनको ऑडिट, हमारे तो जितने भी ओवरसीज सर एक रुपए का ऑडिट है तो घबराहट क्यों है? एक रुपए का ऑडिट है तो घबराहट है ना सर। आप लोगों ने सर 8 दफा तो कोर्ट में जी उसको डिले कराने के लिए हुक्म इम्तना लिया। देखो मेरी बात सुने, जो लीगल बैटल है उसके अंदर जो है हमारा राइट बनता है कि हम उसको, हमने ये तो नहीं कहा कि हम हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो गैर जरूरी जो है वो ऑब्जेक्शनेबल जो बातें हैं उसके ऊपर कोर्ट में जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता है। नहीं आपको आपके हक को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग में जो आपका राइट आप उसको एक्सरसाइज करें। मैं बड़ा एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ न्याजी साहब आपसे। खान साहब का ये जुमला बड़ा मशहूर हुआ था कि चोरी नहीं की है तो तलाशी दो, ये वो अपनी अपोजिंग पार्टीज को कहते थे। आपसे इतना सा सवाल करें कि आज आपकी तलाशी देने की बारी आई है तो आप कहते हैं सारे ही तलाशी देंगे, तो हम तलाशी देंगे, अकेले तलाशी क्यों दें? तो मेरी बात सुने ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो हमसे ऐसी ऐसी चीजें मांगी थी। हमने उस वक्त कोई 40 साल का हिसाब दिया था, हमको गवर्नमेंट में थे, हमको गवर्नमेंट ओहदा खान साहब ने रखा हो, तब भी खान साहब ने अपने उस फ्लैटों का भी हिसाब दिया जो बनता ही नहीं था, लेकिन हमने दिया। अभी फॉरेन जो आपने कहा कि ये फंडिंग केस के अंदर जो है वो भी हमने एक रुपए की हर एक अकाउंट जो है और उसकी तफसीलात और किस चैनल से आया, किसने हमें डोनेशन दी, किस चैप्टर ने हमें डोनेशन दी, सब का सब जो है वो हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। सर जो रिसेंट इंकशाफ हुआ है फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में आपने डेफिनेटली देखा होगा, आपको उसकी हसासियत का अंदाजा है सर? वो तो ऑलरेडी मेंशन है, फाइनेंशियल टाइम्स क्या होता है। नहीं तो मैं आरिफ नकवी साहब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आरिफ नकवी साहब का तो आप लोगों ने पहले से बताया हुआ है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं थोड़ा सा आगे जाके जो वहां पर एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री के एक सर्विंग जो अभी भी एक्टिव मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से भेजे गए पैसे के हवाले से बात कर रही हूँ। आपको इस इंकशाफ की संगीनी और हसासियत का अंदाजा है? आई होप। हमने तो हर एक चीज जो है वो
सामने रखी है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। हमने तो कहा है कि हमने हर चैनल जिससे हमें पैसा है वो सामने रखा है। तो आप इस बात को ओन कर रहे हैं कि आपको एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री के मुल्क के एक वजीर ने पैसे भेजे हैं? मैंने ये नहीं कहा कि डिनाय या ओन करने की बात नहीं है। हाँ। ना, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा हमने हर चैनल जो हमें पैसा भेजा है हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। बाकी जिसकी आप बात कर रही है उसके मतलब बगैर ये सर पैर देखे अगर मैं कहूँ कि जी मैंने लिया है या हमने दिया है या लिए, ऐसी तो कोई मेरे ख्याल में ऐसे हवा में उड़ाने वाली बातें हैं। अच्छा सर, ब्रीफली इस पे कमेंट कर दीजिएगा। ये जो बात अभी पहले यहाँ पे जो दोनों सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने की कि इस वक्त मुल्क जिस तरह के क्राइसिस का शिकार है, सर हम इकोनॉमी की बात कर लें, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आप छोड़िए जो एक नेचुरल डिजास्टर है उसकी वजह से जो सूरत हाल है, सैलाबी जो एक मामला चल रहा है, आप नहीं समझते कि इट्स अबाउट टाइम कि हम ये मैं की पॉलिटिक्स जो है इसको छोड़ दें कि मेरा फॉरेन फंडिंग केस, मेरी पंजाब असेंबली की नशिस्तें, मेरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इससे ज़रा बालातर हो कि अब एक नेशनल लेवल के ऊपर किसी डायलॉग का हिस्सा बने और मुल्क के जो मामलात हैं उनको हल करने की तरफ बात करें और बढ़ें? बात सुनिए ना, हमने तो उस वक्त जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ला रहे थे तभी हमने कहा था कि ना करें, आप मईशत और मुल्क का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। चलो इन्होंने कर ली, तो इन्होंने जो इनकी लायक पायक टीम थी ना, वो नलायकों का जो टोला इन्होंने इकट्ठा किया तो ये कहते थे बड़े लायक है। सर इस टेन्योर के आखिर में इस लायक फाइक टीम थी या जो भी था उससे अवाम हिसाब ले लेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आप लोगों का लीगल राइट है, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन लोगों का भी आईनी हक था, उन्होंने इस्तेमाल किया। बिल्कुल, अगर ऑर्गेनिक तरीके के साथ हो, अगर मतलब ऑर्गेनिक तरीके के साथ होता और अमेरिका की दुम पे चढ़ के ना आए होते तो बिल्कुल हम कहते हैं कि इनका आईनी हक है। हाँ। ये तो किसी की दुम पे चढ़ के आए हैं। देखिए इनका क्या, मैं ये नहीं कहता कि मतलब ये बता दे कि नहीं चढ़ के आए, तो ये तो चढ़ के आए, खुद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इंडोर्स हुआ है। सर उसके बाद बेशुमार मर्तबा वहाँ उस कमेटी में मीटिंग में मौजूद लोग ये भी कह चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी वहाँ पे, आप उसको दरगुजर कर देते, इग्नोर कर देते, लेकिन ये बात आप लोग जो है आपको याद है कि ये वहाँ पर बात हुई है। मेरी बात सुने ना, हमारे मियाँ वाली की जुबान में कहते हैं मोई नहीं आकड़ी पे जाए, यानी कि कैसे वो मरी नहीं थी, वो अकड़ गई थी। हाँ। आप साजिश और मुदाखलत की ऐसे ही डेफिनेशन करते, समझ गए? तो बात समझे ना, अगर साजिश मुदाखलत नहीं हुई तो रजीम कैसे चेंज हुई? रजीम तभी से चेंज हुई है ना कि साजिश मुदाखलत हुई है। तो देख ले, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने फिर सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी। मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में आप लोग बाकी सियासी जमातों के साथ बैठकर मेरी बात सुने, सियासी तो आपको जबान क्या होती है? सच्चाई पे मबनी होती है। ये सियासी इनकी जबान नहीं है कि झूठ बोले, हमने तो सच बातें की है। सर जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं मानेगी वो सियासी जमात नहीं होगी। चले मुझे इजाजत दें ज़ैगम खान साहब, ये मैंने सवाल इजाजत दें, न्याय साहब वक्त का मैं प्रोग्राम में इजाजत दीजिएगा, मैं ज़ैगम खान साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर मैंने सवाल किया आपके सामने कि आप किसी लार्जर पॉलिटिकल डायलॉग का हिस्सा बने, वो कहते हैं जी सियासी जमातें तो वो होती हैं जो हक और सच पे मबनी हो, ये तो सियासी जमातें नहीं हैं, तो किन से बात करें? देखिए, ये तयन करना अवाम का काम है कि कौन सियासी जमातें हैं या नहीं हैं। अगर अवाम इतनी बड़ी तादाद में वोट दे रहे हैं, अभी जो 20 हल्के जिनमें बड़ा जोर का मार्का हुआ और पीटीआई को बहुत शानदार कामयाबी मिली, कोई शक नहीं है, वहाँ पीटीआई का मुस्लिम लीग नवाज से जो मार्जिन है वो 8% का है, यानी मुस्लिम लीग नवाज के वोट जो हैं 8% कम है। क्या 8% कम होने की बुनियाद पे मुस्लिम लीग नवाज अब कोई पार्टी ही नहीं रही, वो बिल्कुल मुस्तरद हो गई, आप उसको निकाल के बाहर कर देंगे? जो भी पीटीआई के मुखालिफिन हैं वो ना सियासी जमातें हैं, ना वो सियासतदान हैं, वो मुजरिम हैं। ये एक बहुत ही अफसोसनाक रवैया है। लेट पीपल डिसाइड हु इज़ अ पॉलिटिशियन एंड लेट कोर्ट्स डिसाइड हु इज़ करप्ट, हु इज़ डिसऑनेस्ट और हु इज़ अ क्रिमिनल। ये किसी दूसरे का काम नहीं है। मुल्ज़िम उस वक्त तक मुल्ज़िम है जब तक अदालत में उसके खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं होता, और उस वक्त तक आपसे वो रवैया नहीं रख सकते उनके साथ जो एक मुजरिम से रखना चाहिए। अगर कोई इलेक्ट होकर आया है तो आपने उसका एहतराम करना है। जो जमहूरियत है उसका मिजाज है, उसमें एक अच्छा कन्फ्लिक्ट बनाया गया है, दो साइड्स आयल की बनाई गई हैं चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए, जमहूरियत को चलाने के लिए। इसका मकसद नहीं है, ये नहीं है कि जो सियासी मुखालिफ होता है
وہ ذاتی دشمن ہوتا ہے، آپ کو مکمل مسترد کر دے۔ اچھا یہ رویہ زیغم جو صاحب، ہے، وقت تھوڑا کم ہے، اس پہ بھی کامنٹ کر دیں کہ یہ جو فارن فنڈنگ کیس کا ڈیسیجن ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ اینی ٹائم سون آ سکتا ہے، اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں آتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو ایک ہجانی کیفیت ہے، ایک سیاسی انتشار ہے، اس میں آپ اضافہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں حق میں تو آ ہی نہیں سکتا، اتنے پروف ہمارے سامنے ہیں، سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے، برٹن سے جو چیزیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے ہیں، یہ ایف ٹی کی رپورٹ آئی، اس سے پہلے کتاب بھی آ چکی ہے، اس میں بھی وہ چیزیں سامنے، اب یہ تو طے ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، کس طرح کی وہ سزا اس میں تجویز کی جاتی ہے، یا کیا اس میں کس طریقے سے اس فیصلے کو سنایا جاتا ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں تو وہ معاملہ ہے جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، ایک سیاسی ہیجان اور بے چینی تو موجود ہے، اور وہ ظاہر ہے بڑھ ہی سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی۔ بالکل، اس سے ہم پہلے امید بھی کرتے جب ہیں، سیاسی امید ضرور کریں گے، اپیل بھی کریں گے سیاستدانوں سے کہ کوشش کریں کہ وہ جو ایک ہجانی کیفیت ہے اس میں کمی لانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جیسے آپ سب لوگوں نے کہا کہ ملک نہیں متحمل ہو سکتا اس وقت اس طرح کی کسی بھی صورتحال کا۔ آپ سبھی مہمانوں کے شکر گزار ہیں، محمد رفیق رجوانہ صاحب، سردار محمد لطیف کھوسہ صاحب، امجد علی خان نیازی صاحب اور زیغم خان صاحب پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود رہے۔ ناظرین، پروگرام اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ۔ یشفین جمال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔